جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد 16 کروائی تھیں آپ لوگوں کو مضاف الیہ کی علامتیں. 16 علامتیں ہو گئی تھیں مضاف الیہ کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا اچھا 3 سے لے کر 10 تک کا عدد یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو. 3 سے 10 تک ہمیشہ اپنے ماں باپ سے مضاف ہوتا ہے, پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. سب بات ایامن, ٹھیک ہے نا, سلاست اور رجالن, اس طرح جو ہے نا یہ 3 سے لے کر 10 تک یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہو اس کے اندر. اپنی کیا نام استاد جی نے پڑھایا ہے وہ آپ کو عدد کی بیس وغیرہ کے اندر. ٹھیک ہے نا. 3 سے لے کر 10 تک کی. اسی طرح میں اور الف کا لفظ بھی جو ہوتا ہے نا یہ بھی مضاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الف شہر آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. الف شہر آتا ہے نا. لیلۃ القدر خیر من الف شہرن. الف شہرن. ٹھیک ہے نا. تو یہ مضاف الیہ بنتے ہیں. ایسے ہی میاں کا لفظ بھی کیا بنتا ہے, میاں کا لفظ بھی. اچھا یہ قصور فریکشنز جو ہوتی ہیں, نصف ثلث ربع وغیرہ, یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. اچھا نصف ثلث ربع خمس یہ جو ہوتی ہیں 1/2 1/3 1/4, اس کو فریکشنز جو ہوتی ہیں نا قصور, ان کو ہم کہتے ہیں 1/3 1/4 نصف ثلث ربع وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ جاتا ہے. اچھا یہ کچھ الفاظ جو اکثر مضاف ہوتے ہیں, یہ یاد رکھنا, کچھ الفاظ جو اکثر مضاف ہوتے ہیں. کلو, بازو, قبلو, مع, بینا, قدامو, خلفو, فوقو, تحتو, دونا, نحوو, مثلو, غیرو, یہ کیا ہوتے ہیں اکثر مضاف ہوتے ہیں. اچھا الو, زو, اندا, کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں نا, کل نفس. تو یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں اکثر مضاف ہوتے ہیں, اکثر مضاف ہوتے ہیں. نہیں گل سمجھے ہو, وہ گل ہی نہیں سمجھے. اچھا جی چلو ہوں یہ اس کو چھوڑو. یہ تو خیر اس میں مذکر ابن اور ابنتن کا لفظ بھی نکرہ کے بعد عدد آ جائے یہ بھی ذرا مشکل بحث ہے. اچھا جی چلو جی نکرہ کے بعد حرف آ جائے. اچھا جی نکرہ 3 نکرہ ہوں, نکرہ کے بعد اچھا جی نکرہ کے بعد اچھا جی نکرہ کے بعد ان آ جائے, نکرہ کے بعد ان آ جائے, مضاف. اچھا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ذرا سنو آپ ذرا, ترجمہ کیسے کریں گے انہیں بس وہ چھوڑو اس میں سے. اچھا نکرہ کے بعد کیا آ جائے بچوں, ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ سے ترجمہ شروع کرنا ہے. اچھا میں کاکے کی آتا ہے, رارے ری نانے نہیں آتا ہے. اچھا اوکے, مضاف الیہ کے ترجمے میں کی آتا ہے کاکے کی, رارے ری نانے نہیں آتا ہے. پڑھا تھا ہم نے یہ. ٹھیک ہے نا. جیسے کل نفسن, ٹھیک ہے نا, کل نفسن میں پہلے کیا کرو, ہر جان. بعض شروع الفاظ میں ہم بعض دفعہ کیا کر دیتے ہیں کل پہلے سے بھی شروع کر دیتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم پہلے مضاف لے کر ترجمہ کرتے ہیں اور پھر مضاف کرتے ہیں. لیکن کل و نفس میں ہم نے پہلے کل کا لفظ شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض میں کاکے کی وغیرہ نہیں بھی آئے گا. اور لفظ یوم بھی مضاف واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا جی. یہ مضاف کی علامتیں تھیں, مضاف الیہ کی علامتیں تھیں. ہونا آ جاؤ جناب علی, موصوف صفت کسے کہتے ہیں بچوں, یہ بھی بڑی ترکیب استعمال ہوتی ہے. موصوف صفت, موصوف صفت بچوں, صفت جو ہے 2 قسم پہ ہوتی ہے, آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو. ایک صفت بحالی ہوتا ہے اینڈ صفت بحال متعلقی ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا, بڑھایا تھا نا, صفت بحالی اینڈ صفت بحال متعلقی ہی. اچھا جی صفت بحالی کیا کرتی تھی, جو اپنے موصوف کے حال کو بیان کرتی تھی, اور صفت بحال متعلقی جو خود موصوف کے حال کو بیان کرے, اس متعلق کے حال کو بیان کرے. یہ بھی پڑھ لیا تھا. اوکے اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اور اس کی علامتیں کیا کیا ہیں بچوں, یاد رکھو. ادھر ہم نے کیا کہا تھا, میں نے آپ کو ایک شارٹ ٹپ دی تھی. مضاف الیہ میں پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہوتا ہے, وہ کیا بنتے ہیں, مضاف الیہ بنتے ہیں. اوکے موصوف صفت کے اندر نا بچوں دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں تو کی بنتے ہیں, موصوف صفت بنتے ہیں. نہیں سمجھے, موصوف صفت کے اندر پڑھا تھا نا آپس میں مطابقت ہونی چاہیے, مطابقت ہونی چاہیے دی. ٹھیک ہے. تو اگر دونوں معرفہ ہوں یا دونوں کیا ہوں, نکرہ ہوں, تو کیا آ جائے گا, یہ وہ بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے, موصوف صفت بن جائیں گے. گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو گل سے ہو گیا. تو کہتے ہیں جی 2 اسم ہو دونوں پر تنوین ہو, 2 اسم ہو دونوں پر تنوین ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا بنیں گے, کیونکہ دونوں نکرہ ہیں نا, دونوں نکرہ ہیں. ویسے صراطم مستقیما, فتحم مبینہ, فتحم مبینہ, دونوں نکرہ ہیں. فتحم مبینہ, دونوں اسم پہ دونوں پہ تنوین آ رہی ہے. صراطن, صراطن مستقیمن. ٹھیک ہے نا. صراطن مستقیمن. ٹھیک ہے نا. فتحن مبینن. ٹھیک ہے, دونوں پہ تنوین آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو لازمی نہیں ہے اس حالت میں ہو, دوسرے بھی ہو سکتا ہے, صراطن مستقیمن بھی ہو سکتا ہے اس طرح, صراطن اور
اچھا دو اسم دونوں نکرہ ہوں بشرط کہ دونوں مفرد ہوں یا جمع ہوں یا تثنیہ ہوں، اچھا جی تو دونوں اسم دونوں پر الف لام آ جائے، ٹھیک ہے نا، ہاں دونوں پر الف لام آ جائے، النفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ دونوں پہ الف لام آ گیا، موصوف صفت پڑھیں گے، اوکے، النفس مؤنث ہوتا ہے تو المطمئنہ اس لیے مؤنث لے کر آئے ہیں، گل سمجھے ہو، النفس المطمئنہ، سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو النفس المطمئنہ ہو گیا۔ اچھا 3 یا 4 یا 5 اسم پر الف لام آ جائے، پہلے کو موصوف باقیوں کو صفت بنا لو، 3 یا 4 یا 5 پر الف لام آ جائے تو پہلے کو کی بناؤ موصوف، تے اگلوں کو کیا بناتے جو صفت اول صفت ثانی صفت ثالث، الخالق الباری المصور، ٹھیک ہے نا، هو الخالق الباری المصور، تو کیا کرو پہلے کو موصوف تے باقیوں کو کیا بناتے جاؤ صفت بناتے جاؤ۔ اچھا الف لام کے بعد اس میں موصول آ جائے، الف لام کے دونوں، کیونکہ الف لام والا بھی معرفہ ہوتا ہے اور اس میں موصول بھی کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے، الف لام کے بعد اس میں موصول آ جائے تو یہ بھی کیا بنتے ہیں موصوف صفت بنتے ہیں۔ اچھا الف لام کے بعد کی آ جائے اس میں موصول معرفہ تھا نا، اس میں موصول معرفہ تھا، ہدل للمتقین الذین، ہدل للمتقین، المتقین ہے للمتقین ہے نا، الذین، الذین اس کی صفت بنے گی، اچھا اس کی صفت بنے گی، گل سمجھون، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، یہ ترکیب میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ اچھا جیسے رب حاضل بیت، حاضل بیت، تو اس میں اشارہ کی بات کی آ گیا بچو الف لام والا اسم، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے، البیتا بھی کیے معرفہ، تو موصوف صفت بنسن موصوف صفت، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس میں سے تو یہ چلو یہ تو ابن کے لفظ میں چاہیے، یہ بھی نکرہ کے، اچھا یہ بات نکرہ کے بعد فعل آ جائے، نکرہ کے بعد فعل آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ موصوف صفت بنیں گے، یہ ابھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی، انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو آگے جا کے۔ اچھا نکرہ کے بعد کی آ جائے فعل آ جائے تو نکرہ موصوف تے فعل جو ہے نا پورا جملہ کی بن جائے گا، اس کی صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو تب بھی کیا بن جائیں گے موصوف صفت بن جائیں گے۔ اچھا جی نکرہ کے بعد، اچھا جی اچھا چلو یہ لمبی ایک بحث ہو جائے گی، لیکن ابھی میں آپ کو صرف کیا کر رہا ہوں بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں چیزیں، نہیں گل سمجھے اور گل نہیں سمجھے ہو، یہ کیا آ جائے گا، یہ موصوف صفت کی آپ کو چھوٹی موٹی میں نے علامتیں بتائی ہیں، گل سمجھے ہو۔ اچھا دو ترکیبیں میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کافی استعمال ہوتی ہے، موصوف صفت کی ترکیب کافی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح معطوف الیہ معطوف کی ترکیب بھی بہت استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے نا معطوف آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، حروف عاطفہ 10 ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، نہیں سمجھے ہو گل کو، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ پڑھی تھی آخری علم و ناف کی آخری حروف غیر عاملہ کی 16 قسموں میں سے 16ویں قسم تھی، حروف غیر عاملہ کی 16 قسموں، وہ حروف عاطفہ 10 ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، ترتیب بھی یہی تھی وہاں پہ لکھی ہوئی۔ معطوف علیہ معطوف کا بیان، معطوف بالحرف کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس تابع کو کہتے ہیں جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بن نسبت ہو، یہ ہم نے معطوف علیہ کی تعریف جب پڑھی تھی یاد ہے، توابع میں پڑھا تھا ہم نے، یعنی جس حکم کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس سے مقصود تابع اور مطبوع دونوں ہوں، ہم نے کہا تھا کہ جی جناب دونوں کا کیا ہو رہا ہو کہ جی دونوں ایک ہی طرح سے وہ ہوں، جس کی وجہ سے معطوف علیہ کیا ہو رہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جی جس طرح وہ مرفوع ہے تو ایسے یہ بھی مرفوع آ رہا ہو، اور اس میں سے یاد ہے ادھر میں نے بڑا زور لگایا تھا، حروف عطف 10 ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، اچھا جی دیکھو ضرب زید و امرن، یہ امرن کرو، اچھا ضرب زید و امرن، عمر ہوتا تو پھر یہ تنوین نہ آتی، ضرب زید و امرن، تو دیکھو زید معطوف علیہ، اچھا یہ مطبوع تھا، واو حرف عطف تھا اور امرن تابع معطوف تھا، یہ دونوں مل کر نا، یہ دونوں مل کر ہنکی بنیں گے، یہ ضربہ کے لیے فائل بنیں گے، تو جیسے زیدن فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ایسے ہی امرن بھی فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا نا کہ کیا ہو اس میں سے بدل تابع کی، ہم نے جو تعریف پڑھی تھی تابع کے اندر سے کہ جن میں کیا ہو دونوں اپنے، تو یہ کیا ہوں گے زیدن معطوف علیہ، امرن معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر ہون کی بنسن فائل بنیں گے، زید اور امر نے مارا ہے زارابا کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے آپس میں مل کے اب یہ اس کا فائل بنیں گے، وہ گل نہیں سمجھے ہو، ٹھیک ہے نا، اچھا معطوف علیہ
ठीक है ना। मातूफन ले, मातूफन ले जहाँ वाओ आतिफा आया वहां पे, हाँ मातूफन ले जहाँ पे मातूफ आतिफा आएगा ना, वाओ हरफ अतफ, खाली वाओ नहीं और भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादातर वाओ इस्तेमाल होता है। अच्छा, मातूफ मातूफ ले को मालूम करने का जामे ज़ाब्ता, याद रखो। इसम का अतफ हम इसम पे करते हैं, फेल का फेल पर करते हैं, हर्फ का हर्फ पर करते हैं, आमिल का आमिल पर और मामूल का मामूल पर करते हैं। गल नहीं समझे और आमिल और मामूल भी समझ चुके हो आप लोग। इसम का अतफ किस पे करेंगे? इसम पर। फेल का फेल पर करेंगे, हर्फ का हर्फ पर, आमिल का आमिल पर, मामूल का मामूल पर। तो जो एराब मातूफ ने लेखा होगा वही मातूफ का भी होगा। ठीक है ना। जुमले का अतफ किस पे होगा? जुमले के होगा अतीउल्लाह वर रसूला, तो अर रसूल का अतफ किस पे है? अर रसूल का अतफ किस पे है? वर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउ रसूला। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? लफ्ज अल्लाह पर अतफ होगा। अब यहाँ रसूल का अतफ लफ्ज अल्लाह पर होगा क्योंकि इसम का अतफ इसम पर होगा, अतीउल्लाह व वर रसूला। ठीक है ना। बात जगहों पे आता है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, तो वो तो फिर तो और वो हो गया अतीउल्लाह वर रसूला अगर कहोगे तो ये फेल एक ही जो है ना ये मफूल भी बनेंगे दोनों। तुम लोग इताअत करो किसकी? अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल की भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। गल नहीं समझे हो। हम देखो जरा मातूफ मातूफ इलैह की अलामात। एक कलाम में दो या ज्यादा फेलों के दरमियान में वाव आ जाए तो दूसरे फेलों का अतफ पहले फेलों पर होगा। देखना जरा आप, ये बड़े मजे की मिसाल आ रही है। कुरान करीम की मिसाल देखो जरा, क्या मजे की मिसाल है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन। ठीक है ना। वस्समाअ, हाँ मैंने वस्समा क्यों पढ़ा है? देखो आपका उसाई कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है ना, कुरान में तो है कि जी ठीक है लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना। वस्समा बिनाअन व अंज़ल मिनस समाई माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। ठीक है ना। तो फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। अच्छा अब देखो, जाअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, ये जाअला के लिए मफूल अव्वल है, फिराशन क्या है? मफूल सानी है जाला के लिए। वस्समा है, ए भी मफूल अव्वल है, बिनाअन मफूल सानी है। ये क्या उस्ताद जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, बढ़ेंगे लेकिन कैसे बढ़ेंगे पता है? मफूल अव्वल मफूल सानी, अल अर्जा मातूफुन अलैहि है, अस्समा मातूफ है। और गल नहीं समझे हो। फिराशन की है मातूफुन अलैहि है, बिनाअन की है मातूफ है। और गल नहीं समझे हो। अल्लजी फेल आ जाएगा, जाला फेल आ जाएगा, जाला भी जो है ना, जाला, हाँ जाला, जाला जो ऐसा फेल है कि कभी कभी एक मफूल का तकाजा करता है, कभी दो मफूलों का तकाजा करता है। अच्छा ये बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के, जरा आप थोड़े से परेशान हो जाओगे इसमें से। जाला बमाना खलका का होगा तो एक मफूल, जाला बमाना सय्यरा के होगा तो फिर दो मफूलों का तकाजा करता है। लेकिन बस आप यही समझो अभी इसके दो मफूल चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? दो मफूल चाहिए। अल अर्ज़ा मातूफुन अलैहि, वस्समा वाव हर्फ अतफ, अस्समा मातूफ, फिराशन मातूफुन अलैहि, बिनाअन मातूफ, मातूफुन अलैहि अपने दोनों दोनों मातूफुन अलैहि अपने दोनों मातूफों से मिलकर, जाला के अच्छा नहीं बल्कि मातूफुन अलैहि अव्वल, मातूफ अव्वल से मिलकर, मफूले बिही अव्वल और फिराशन, और मातूफुन ले अपने हरफ अतफ मातूफुन ले से मिलकर मातूफ से मफूल सानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो इधर आ गया। अब देखो मौसूल, तो अल्लजी मौसूल है ना बच्चों, अल्लजी को छोड़ दो ना, अभी अल्लजी को छोड़ो, अभी यहाँ से जाला से हम बात कर रहे हैं, फिर ये सारा मिलके पीछे सिला बनेगा। अच्छा, वो अंजला मिनस समाए, अब देखो अंजला ये फेल आ गया है, पता है इसका अतफ किधर हो रहा है? इसका अतफ इस जाला पे हो रहा है। चलो जी गल ही मुक गई। अल्लजी अंजला, अल्लजी अंजला मिनस समाए माअन। तो अब क्या हो रहा है? फेल का अतफ किस पे हो रहा है? जाला के ऊपर हो रहा है, माअन फअखरजा बिही। ठीक है ना, और ये अखरजा का अतफ किस पे आ जाएगा? इस अंजला पे हो रहा है, ये भी फेल है ना, तो ये अखरजा का अतफ किस पे हो रहा है? इस अंजला पे हो रहा है। और गाली नहीं समझे हो। तो बस आपने पूरी इस मिसाल को समझने की कोशिश नहीं करनी, मैंने जो आपको चीज बतानी है बस मैंने वो करना है कि फेल का अतफ फेल पे होता है, इसम का अतफ किस पे होता है? इसम पे होता है। गल बस सिर्फ इतनी बतानी है आपको, समझ आई है? इसम का अतफ क्या है? इसम पे, और फेल का अतफ फेल पे होता है। इसको अभी ना करना,
اب یہ دیکھو گے نا، یہ بڑی مثال ہے تو آپ پریشان ہو جائے. میں نے کہا نا ہم شارٹ شارٹ چیزوں کو شارٹ شارٹ کریں گے. تو کہتے ہیں ایک کلام میں کئی ناموں کے درمیان میں واو آ جائے تو پہلے نام کو معطوف علیہ بناؤ اور باقیوں کو معطوف بناؤ. ٹھیک ہے نا. دیکھو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو نام آیا نا اسحاق کا. اس سے بڑی مثال دیکھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان. ٹھیک ہے نا. ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ ابراہیم کی طرف. ٹھیک ہے نا. یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف علیہ ہے. اسماعیل معطوف اول، اسحاق معطوف ثانی، یعقوب معطوف ثالث، والاسباطی ان کی اولادوں کی طرف. یہ معطوف رابع بن گیا اس لیے کہ الہ آیا ہوا ہے نا، اس سے پہلے الہ آیا ہوا ہے تو اس لیے اسباطی آیا ہے، زیر آ گئی. ٹھیک ہے نا. معطوف رابع. و عیسیٰ معطوف خامس، ایوب معطوف سادس، پھر سابع ثامن، تو تاسے یہ سارے کے سارے بن جائیں گے. سمجھ آئیے؟ تو ناموں کے درمیان میں اگر حرف عطف آ جائے گا تو پہلے نام کو کی بناؤ؟ معطوف علیہ بناؤ. تو باقیوں کو کی بناؤ؟ معطوف بناؤ. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اچھا جی. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اچھا پھر کی کرنا ہے ہم نے اس میں سے؟ اور جو چیز آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، اگر حرف جر مقرر آ رہا ہے نا، یا اس میں اشارہ مقرر آ رہا ہے، تو تب بھی کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں اس کا ماں بات والوں کا عطف جو ہے نا، ہاں سارے غیر منصرف ہیں، اسی وجہ سے ان پہ کیا نہیں، جر نہیں آ رہی ہے. دیکھو نا وہ گل سمجھے ہو، سارے غیر منصرف آ رہے ہیں. الا ابراہیم، ابراہیمن ہونا چاہیے تھا، اسماعیل، اسحاقن، یعقوبن، ایسن. اچھا ٹھیک ہے نا، ایسے چلنا چاہیے تھا. لیکن سارے کیا ہیں؟ صرف 6 انبیاء کے نام کیا ہیں؟ 6 انبیاء کے نام منصرف ہیں. باقی جتنے بھی انبیاء کے نام آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا آ رہے ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. اچھا سمجھ رہے ہو؟ وہ غیر منصرف ہیں. گل نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ ہماری کیا تھی؟ ایک وہ تھا. تو بس اتنا. پھر انشاءاللہ اب کل سے تیار رہو. پھر انشاءاللہ ہم کی کریں گے. پھر کل سے ہم نہیں، پہلے جار مجرور کی ترکیب کل انشاءاللہ کراؤں گا. پھر کل میں کراؤں گا جار مجرور کیسے عمل کیسے کرتے ہیں جار مجرور کی، کل میں انشاءاللہ کرواؤں گا. اچھا آج کو دیکھ کر آنا ہے کچھ نہ کچھ، آج دیکھنا ہے.